بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں۔ البتہ شرم گاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجئے، مجھے بھی پانی دیجئے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے صدر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کی طرف دیکھا۔ خاص جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر پر خامند کے ساتھ خوبصورت طور اتوار سے اسے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خامند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت رکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارک میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر کھڑی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے میرا گمان ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ تو ایسا کر کہ جب تو پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتداء کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ آپ بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا
اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سوری رہیں۔ شریعت نے بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن غذائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہو جاتی ہے، اور منی کی تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہوتا ہے، تو اسی طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بیماری صورت انزال ہے، اور آدمی جب صورت انزال کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی، اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنج شروع ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ کثرت سے ہم بستری کرنے سے معدہ کمزور اور پتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے، تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔